بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چین کو جدید دنیا میں بہت خاص مقام حاصل ہے اور آج کل وہ دیوار چین کی تعمیر نو بھی کر رہا ہے، تاہم اب انہیں دشمن کے لشکروں کو روکنے کے لیے پتھر، گارے، ریت اور ملبے سے دیواریں تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آج کل وہ درخت لگانے پر خاص توجہ دے رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کئی سال پہلے چینیوں نے عظیم دیوار چین کھڑی کی تھی اور خود کو دشمن سے بچایا تھا۔ آج بھی چین ایک ایسے دشمن سے لڑ رہا ہے جو زیادہ آبادی کے خطرے سے کم خطرناک نہیں، اور یہ درخت اس دشمن کو روکنے میں خاصے مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ دشمن وہ صحرا ہے جس نے چین کے بیشتر حصے پر قبضہ کر رکھا ہے اور مسلسل یعنی نان سٹاپ بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس صحرا کو سرسبز و شاداب جنگلات میں بدلنے کے لیے چین کے آزمائے ہوئے طریقے کے بارے میں بتانے والا ہوں، جس کے بارے میں یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس اینڈ آئیڈیاز۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگرچہ چین کا رقبہ امریکہ سے قابل موازنہ ہے، لیکن اس کا صرف 12% حصہ قابل کاشت ہے۔ تاہم چین کے پاس اب بھی دنیا کی سب سے بڑی زرعی پیداوار موجود ہے۔ تمام قابل استعمال زمین زیر کاشت ہے اور حکومت نے بڑھتی ہوئی پیداوار اور زیر کاشت علاقے کو محفوظ کرنے کے لیے کافی زیادہ سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے، اور یہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی والا ملک خوراک کے معاملے میں آج خود کفیل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ خوراک کی فراہمی میں خود کفالت کی ایک حیرت انگیز مثال چین کے شمال مغرب میں واقع زنگجیانگ کے علاقے میں دیکھی جا سکتی ہے، جو کہ زیادہ تر ایک صحرائی علاقہ ہے، لیکن ڈرپ اریگیشن اور جدید ٹیکنیکل سسٹم کی بدولت یہاں چین نے زمین پر موجود پانی کو بخارات میں تبدیل ہونے سے روک دیا ہے، اور یہاں کے لوگ اب بغیر پانی کے بھی پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس علاقے کے ٹماٹر، لہسن، پیاز، تربوز، خربوزہ اور بہت سی دوسری پھل اور سبزیاں بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل کر چکی ہیں، اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے کے پھلوں اور سبزیوں کے ذائقے کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہیں۔ چونکہ خوراک کے لیے زمین کا ہر ایک ہیکٹر بہت ضروری ہے، اس لیے چین کے لیے بڑھتے ہوئے صحرا اور ریگستان ایک حقیقی مسئلہ بن چکے ہیں، اور ان کے پھیلاؤ کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ چین کے بڑے ماحولیاتی مسائل میں سے ایک ہیں، اور یہ ریتلی زمینیں اس وقت ملک کے 27% تک کے رقبے پر محیط ہو چکی ہیں۔ سن 2006 تک یہ صحرا قابل استعمال زمین کا 1000 مربع میل فی سال کے حساب سے نکل رہے تھے، جو کہ سن 1950 میں صرف 600 مربع میل فی سال تھا۔ اور ان صحراؤں میں چین کا سب سے بھیانک دشمن صحرائے گوبی ہے، جو چین اور منگولیا کے درمیان 3,86,120 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اور زمین کے خشک ترین صحراؤں میں سے ایک ہے، جہاں سے ریت اور مٹی کا طوفان دیہاتوں اور فارموں سے ہوتا ہوا سڑکوں اور ریلویز کو بلاک کر دیتا ہے، اور یہ لاکھوں ٹن مادہ بیجنگ اور دوسرے شہروں میں جا کر ختم ہوتا ہے، جس سے چین کے شہریوں کو صحت کے شدید خطرناک مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کا یوں صحراؤں میں تبدیل ہونا چینی حکومت کو ہر سال اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے چین کو ایک نئی عظیم دیوار چین تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، اور اب کی بار یہ سبز ہوگی۔ ناظرین، 8ویں صدی قبل مسیح میں سیلیسٹیل امپائر یعنی چین کو منگولوں سے الگ کرنے کے لیے کھڑی کی گئی کلا نما عظیم دیوار چین کے برعکس دا گریٹ گرین وال آف چائنا کرۂ ارض پر جنگلات لگانے کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس کا مقصد چین اور منگولیا کے درمیان 2796 مربع میل طویل گرین بیلٹ بنانا ہے، جس کا مقصد صحرائے گوبی کی توسیع کو روکنا ہے، جبکہ لاکھوں ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنا ہے۔ اگر 2050 تک سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق چلتا رہا تو چین کا جنگلاتی رقبہ ملک کے کل زمینی رقبے کا 5% سے بڑھ کر 15% ہو جائے گا۔ چینی حکومت نے چین کے جنوبی مسافات میں واقع 8 بڑے نخلستانوں اور 4 صحراؤں میں جنگلات اور ان کے گرد باڑ لگانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ چین کے اہم صحرا ملک کے شمال مشرقی اور شمال مغربی علاقوں میں واقع ہیں، اور یہ پروگرام ملک کو شمال سے صحرائی علاقوں کی بڑھوتری سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خود اس پروگرام کے نام کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، فارسٹ پروٹیکشن آف 3 نارتھس، جبکہ اس پروگرام کو لوئس چینگنگ یعنی دا گریٹ گرین وال آف چائنا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، چینیوں نے اس مقصد کو شروع کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کیا، اور جلد ہی ملک کے ایک اہم قانون ساز ادارے نے ایک فیصلہ سنایا، جس میں 11 سال سے زائد عمر کے ہر شہری کو پابند کیا گیا کہ وہ مشترکہ اور قومی مقصد میں شرکت کے طور پر سالانہ بنیادوں پر 3 بڑے درخت لگائے گا۔ دیہاتیوں کو پنیری لگانے کے لیے ادائیگیاں کی جاتی ہیں، اور بعض جگہوں پر حکومت جنگلات لگانے کے لیے پرائیویٹ زمینیں لیز پر بھی لیتی ہے۔ کاروباری افراد پنیری اگا کر فروخت کرتے ہیں اور عمارتی لکڑی
روزی حاصل کرنے کے لیے پختہ درختوں کی کٹائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کی شرح غربت میں کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ چنانچہ حالیہ دنوں میں حکومت نے انقلابی جوش و خروش اپنانے کی بجائے سرمایہ دارانہ نظام کو درخت لگانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ناظرین، تاریخ کے سب سے بڑے ماحولیاتی منصوبے میں درخت لگانے کے کئی طریقے شامل ہیں۔ سب سے پہلے گھاس کی ایک لائن لگائی جاتی ہے، دوسری لائن میں ایسی جھاڑیاں لگائی جاتی ہیں جو خشک سالی کے خلاف مزاحمت کر سکیں، جبکہ تیسری لائن میں سب سے زیادہ مزاحمت کرنے والے درخت جیسے پاپولر یا سفیدہ لگا دیا جاتا ہے۔ ان کو لگانے کے لیے مختلف ٹیمز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور بیجوں کو جہازوں کے ذریعے زمین پر بکھیر دیا جاتا ہے۔ نہ صرف پیشہ ور اور رضاکار درخت لگانے میں حصہ لیتے ہیں، بلکہ مجموعی طور پر تقریباً 50 کروڑ افراد اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، جن میں چینی حکام اور وزراء بھی شامل ہوتے ہیں، جبکہ لگائے گئے درختوں کی تعداد اربوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت اس منصوبے کا مقصد 2050 تک 1 کھرب درخت لگانا ہے۔ یہاں جدید ٹیکنالوجی نے بھی اپنا لوہا منوایا ہے، جس کی وجہ سے چینی نہ صرف خود جا کر ایک درخت لگا سکتے ہیں بلکہ آن لائن بھی لگوا سکتے ہیں۔ مختلف ویب سائٹس پر عطیات وصول کیے جاتے ہیں، جنہیں بعد میں درخت لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس پروجیکٹ کی ابتدا 50 سال پہلے ہوئی تھی اور پچھلے 10 سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ صحراؤں نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا ہے اور اب تک 13 کروڑ ہیکٹر کے رقبہ پر درخت لگائے جا چکے ہیں، جو کہ یونان کے رقبے کے برابر حجم بنتا ہے۔ اگرچہ یہ منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، لیکن چین کے شمال میں جنگلات کا رقبہ 5% سے بڑھ کر 13.5% تک پہنچ گیا ہے، جو کہ مغربی یورپ کے رقبے کے برابر ہے۔ اس طرح چینی اپنی زمین کو صحرا میں تبدیل ہونے سے بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو کہ ان علاقوں میں اٹلی کے رقبے کے برابر علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ علاقے جہاں سب سے پہلے شجرکاری کی گئی تھی، اب وہاں جنگلات نے جگہ لے لی ہے اور قدرتی بارشوں کی مقدار میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مٹی میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور جو جگہ پہلے ویران اور خشک ہوا کرتی تھی، اب وہاں نیشنل پارکس نے اپنے قدم جما لیے ہیں، جس کی بہترین مثال ہمبا نیشنل پارک ہے، جو کہ اس وقت شمالی چین میں ایک بہترین ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ اگرچہ اس پروجیکٹ پر کافی تنقید بھی کی جاتی ہے، جس کی وجہ مونو کلچر یعنی ایک ہی قسم کے درختوں کی شجرکاری کرنا ہے، اور زیادہ صورتوں میں ایک ہی درختوں کے انواع کی کاشت کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے جنگلات وبا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پودوں کی بیماریوں نے در حقیقت بہت سے درختوں کو تباہ کر دیا ہے۔ سن 2008 میں ہر 5 میں سے 1 درخت کو نقصان ہوا، جبکہ سردیوں میں آنے والے طوفان سے اسی سال لگائے گئے 10% درختوں کو نقصان ہوا۔ چنانچہ عالمی بینک نے چین پر زور دیا کہ وہ درختوں کی مقدار نہیں بلکہ معیاری انواع کے درختوں کی شجرکاری پر زور دے۔ ناظرین، چند سال پہلے ایک فارسٹ اسکینڈل بھی منظر عام پر آیا تھا، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ بیجنگ سمیت چین کے بڑے شہروں نے اسموک کے مسئلے پر کام کیا، جو حکومت کی پوری کوشش کے باوجود ہر سال خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہوا اسموک کو شہروں سے باہر نکالنے میں مدد فراہم کرتی ہے، مگر حالیہ برسوں میں ایسا نہیں ہو پا رہا۔ یہ تجویز دی گئی کہ اس جنگل سے ہوا کی نقل و حرکت میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں اور ان کی وجہ سے شہروں میں ہوا جمود کا شکار ہو چکی ہے، جو اسموک کا باعث بن رہی ہے اور ہوا کو صاف کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ ڈپٹی ڈائریکٹر آف دا اسٹیٹ فارسٹری ایڈمنسٹریشن آف چائنا ینگ جیانگ کو اس بات کا خاص طور پر جائزہ لینے پر مجبور کیا گیا۔ ان کے مطابق درخت ہر صورت میں زمین کی نچلی سطح پر ہی ہوا کی نقل و حرکت کو روک سکتے ہیں، اور ہر صورت میں درخت ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جن میں اسموک کے خلاف جنگ میں ان کا کردار بھی شامل ہے۔ ناظرین، اگرچہ اسے بہترین منصوبہ نہ بھی مانا جائے، مگر ہمیں اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ چین وہ واحد ملک ہے جس نے حال ہی میں باقی تمام دنیا سے زیادہ درخت لگائے ہیں، اور دا گریٹ گرین وال آف چائنا آج زمین پر بنایا ہوا انسانوں کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ ناظرین، آخر میں اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ملک پاکستان کی خدمت کا جذبہ عطا کرے اور چین کی طرز پر ملک میں درخت لگانے کی توفیق عطا کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنوں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور ویڈیو کے اختتام کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔